أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ. اور زمین اس کو بچھائی ہے اللہ نے مخلوقات کے لیے، پھر اس زمین سے میوے نکالتا ہے، پھر اس زمین سے غلاف چڑھے ہوئے کھجور نکالتا ہے، اور پھر اسی زمین سے بھوسے والے دانے نکالتا ہے، اور پھر اسی زمین سے خوشبودار پھول نکالتا ہے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے پیدا کیا ہے انسان کو کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے، اور اسی نے پیدا کیا ہے جنات کو آگ کی لپٹ سے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو ملایا ہے اور دونوں ساتھ میں مل کر چلتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھا ہوا ہے جو ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ان دو دریاؤں سے موتی اور مونگا نکالتے ہو، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر اسی سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے اونچے کشتیوں کو چلانے کا وہی مالک ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان. اس سورت کی 9 آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آئی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس سے پہلی والی آیات میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرتی نشانیاں بیان فرمائی تھی. رحمان نے اپنا تعارف کرایا کہ اسی نے قرآن سکھلایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا اور بیان سکھایا. سورج اور چاند کا ایک نظام بنا کر اسی نے فٹ کیا ہے. تنے دار درخت اور بے تنے دار درخت سب اللہ کو سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے بغیر کسی پلر کے. زمین میں اس نے ترازو رکھ کر انسانوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے والارض وضعها للانام. دیکھو یہ زمین جس طرح میں نے آسمان کو اتنا بلند کیا کہ کوئی چھو نہیں سکتا، اسی طرح میں نے زمین اتنی زبردست بچھائی ہے کہ اس زمین تمام مخلوقات کے لیے برابر ہے. وضعها للانام، انام کا معنی مخلوقات. ہم نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا زمین کو انسانوں کے لیے بچھا دیا ہے، مخلوقات کے لیے اللہ نے زمین کو بچھا دیا. یہ زمین اتنی بہترین اور شاندار فرش ہے. کل ہی غالباً عصر کے درس حدیث میں یہ بات آئی تھی زمین کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اور شاندار فرش بنایا ہے. اتنا شاندار ہے کہ تمام مخلوقات کا گزر اس فرش کے اوپر ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھایا. اب ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں. ہم اگر گننا شروع کریں تو 1,000 بھی پورے نہ ہو.
لیکن 18,000 مخلوقات، پھر پتہ نہیں اس کے آگے کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بیشتر کو اللہ پاک نے زمین میں بسا کر رکھا ہے۔ دیکھیے آپ پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، سانپ اور بچھوؤں کی کتنی قسمیں ہیں، انسان ہے، جنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے لیے میں نے زمین بچھائی ہے اور سب کوئی اپنی جگہ اس فرش کے اوپر ٹھیک ہے۔ اسی زمین کے اوپر انسان بھی ہے اور اسی زمین کے اوپر چیونٹیاں بھی ہیں، اسی زمین کے اوپر سانپ بچھو بھی ہیں، اسی زمین کے اوپر شیر ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، یہ سب اسی زمین کے اوپر جتنے کیڑے مکوڑے جتنے حشرات الارض ہیں سب کے سب اسی زمین کے اوپر ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ زمین سب کے لیے ٹھیک ہے اور حقیقت میں ٹھیک ہے۔ انسان اپنی جگہ پر آباد ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ چونٹیاں اپنی بل میں کہتی ہیں ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں، سانپ اپنی بل میں کہتا ہے ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں، جنگل میں شیر کہتا ہے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، ہاتھی اپنی جگہ کہتا ہے میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، اونٹ کہتا ہے میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، بکریاں کہتی ہیں ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، گائے بیل کہتی ہیں کہ ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یہ زمین کتنی شاندار اللہ پاک نے بچھائی ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے ٹھیک ہے۔ سب کے بود و باش کا، رہن سہن کا کتنا بہترین اللہ پاک نے زبردست نظام بنایا ہے زمین۔ اچھا اسی زمین میں اللہ پاک نے سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، جبکہ سب کے کھانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ انسان جو کھاتا ہے شیر کھا کر نہیں رہ سکتا، شیر جو کھاتا ہے چونٹیاں وہ کھا کر نہیں رہ سکتی، چونٹیاں جو کھاتی ہے پرندے وہ کھا کر نہیں رہ سکتے، گائے بیل بھینس جو کچھ کھاتی ہیں وہ مچھلیاں کھا کر نہیں رہ سکتی، مچھلیوں کی اناج کو انسان کھا کے نہیں رہ سکتا۔ ہر ایک کے دانے میں، آب و دانے میں فرق ہے، ہر ایک کے مزاج میں بھی فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے زمین کو سب کے لیے ٹھیک ٹھاک بنائی۔ اتنی بہترین زمین اللہ پاک نے بسائی ہے کہ سب کے مزاج کے مطابق ہے، سب کا کھانا الگ، سب کا رہن سہن الگ، سب کا مزاج الگ، سب کا مقام الگ، رہنے کا انداز الگ، اس کے باوجود زمین سب کے لیے ٹھیک ہے۔ جبکہ انسان، یہ ہے خالق، یہ ہے اللہ، جب اللہ تیار کرتا ہے تو ایسے ہی سب کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، موافق ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، انسان ایک نظام بنائے، مثال کے طور پر انسان ایک چھوٹا سا نظام بناتا ہے، ایک گھر بنایا، ایک بنگلہ بنایا، بنگلہ میں ایک بیڈ روم بنایا، تو میاں بیوی ہے اور 2 بچے ہیں سونے والے، ایک بچہ 4 سال کا ہے اور ایک بچہ بھی 6 مہینے کا یا 8 مہینے یا سال بھر کا ہے، 2 بچے ہیں اور ایک میاں بیوی ہے، 2 4 آدمی بیڈ روم میں سوئے ہیں۔ تو وہاں پر بہترین وہ بیڈ روم بنا ہے، شاندار بیڈ روم، اس میں اے سی بھی لگا ہے، بہترین پنکھا بھی لگا ہے، سب کچھ لگا ہے، کھڑکیاں بھی ہے، لیکن جب رات کو سوتے ہیں تو چاروں کا مزاج مختلف ہے۔ شوہر کہتا ہے اے سی چلاؤ، بیوی کہتی ہے پنکھا بند کرو، بچے کہتے ہیں دونوں بند کرو۔ ایک چھوٹا سا بیڈ روم بنائے تو 4 آدمی کے مزاج کے مطابق نہیں، اللہ نے اتنا شاندار بیڈ روم بنایا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر 18,000 مخلوقات بس رہی ہے اور سب ٹھیک ہے۔ کوئی کہتے ہیں آسمان زمین سورج بدلو، کوئی کہتے ہیں چاند کی روشنی بدلو، کوئی کہتے ہیں کہ چاند کی چمک کو بدلو، کوئی یوں کہتا ہے کہ جس سورج کی روشنی کو دھیمی کرو۔ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمام مخلوقات کو کیسے بسانا ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہے نا، سب کو برابر لگتی ہے ایسا نہیں ہے، اے سی کی ہوا سب کو برابر لگتی ہے، پنکھا چلے تو سب کو ہوا لگتی ہے، لیکن سورج جو اللہ صبح نکالتا ہے تو سب کو برابر روشنی نہیں لگتی ہے، سب کو تپش برابر نہیں لگتی ہے۔ سمندر کو جتنی روشنی اور تپش اور گرمی اور حرارت کی ضرورت ہے اللہ اتنی پہنچاتا ہے، کھیتی کو جتنی ضرورت اتنی پہنچاتا ہے، انسان کو جتنی ضرورت اتنی پہنچاتا ہے، چیونٹیوں کو جتنی ضرورت اتنی پہنچاتا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو جتنی ضرورت اتنی پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمام مخلوقات کو بیک وقت چلاتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بار بار کیا فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلا سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے فِيهَا فَاكِهَةٌ، یہ اتنی بہترین زمین ہے، اس سے اللہ میوے نکالتا ہے، اللہ پاک اس سے فروٹ نکالتا ہے۔ اس میں اللہ نے ایک کا نام لیا، کھجور، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ،
اور غلاف والے کھجور، جب شروع میں اس کا گاب بنتا ہے تو اس کے اوپر غلاف رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو غلاف والے کھجور بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میوے یعنی فروٹ کا زمین سے نکلنا اور پھر اس میں کھجور کا نام لینا، قرآن میں اور بھی کئی فروٹ کے نام ہیں، یہاں سورہ رحمان میں اللہ نے کھجور کا نام لیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں نکالی ہے زمین کے اندر سے، یقیناً یہ اللہ کی زبردست قدرت پر دلیل ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ایک فروٹ کی دکان پہ کھڑے ہو جائیے تو کتنے قسم کی فروٹ ہیں، 15 سے 20 قسم کے فروٹ اس کے ایک چھوٹی سی دکان میں لگے، 15-20 قسم کے فروٹ، اور کتنے حسین اور خوبصورت۔ سیب کی شکل الگ ہے، کیلے کی خوبصورتی الگ ہے، انار کی خوبصورتی الگ ہے، پائنیپل کی خوبصورتی الگ ہے، کلنگر کی خوبصورتی الگ ہے، خربوزے کی خوبصورتی الگ ہے، چیکو کی خوبصورتی الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ایک فروٹ کی دکان پہ کھڑے ہو جائیے، سورہ رحمان کی دلیل یاد آئے گی، رحمان کی توحید پر، سورہ رحمان کی آیت کی روشنی میں اللہ کی قدرت پر دلیل یاد آئے گی کہ رب نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے زمین سے فروٹ نکالتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والحب ذو العصف والریحان، اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین سے بھوسے والے دانے بھی تمہارے لیے نکالتا ہوں۔ بھوسے والے دانے، اب یہ بھوسے والے دانے کیا ہیں؟ جیسے گیہوں ہے، چاول جس سے نکالتا ہے دھان ہے، اس کو کہتے ہیں بھوسا والا دانہ۔ گیہوں میں تو زیادہ ہی بھوسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے دھان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ محنت لگتی ہے گیہوں کے پیچھے۔ اس کے علاوہ چنا کو دیکھیں گے وہ بھی بھوسا والا ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ آپ مسور کی دال دیکھیں گے وہ بھی بھوسا والا ہے۔ ہم نے یہ ساری کھیتی دیکھی ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بھوسے والے ہیں سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ اللہ پاک زمین سے انسان کے لیے کھانے کے لیے نعمتیں اگاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والحب ذو العصف، میں دانے نکالتا ہوں بھوسے والے، والریحان، اور پھر اسی زمین سے خوشبودار پھول نکالتا ہوں۔ پھول کی کتنی قسمیں ہیں، جب پھول کے کسی باغ میں چلے جائیں گے تو ایک سے ایک پھول، ہر ایک کا خوشبو الگ، ہر ایک کی شکل الگ، ہر ایک کا رنگ الگ، اور ہر ایک کا انداز الگ، پھلنے پھولنے کا اور اس کھلنے کا انداز الگ۔ اللہ فرماتا ہے والحب ذو العصف والریحان، اور میں تمہارے لیے بھوسے والے دانے بھی زمین سے نکالتا ہوں اور خوشبودار پھول بھی نکالتا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ فرماتا، یہ ایک سوال ہے، یہ سوالی انداز، کیا کیا جھٹلا سکتے ہو بولو؟ نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ جو میں نے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کا ترجمہ ترجمہ والا قرآن میں دیکھیں گے تو ترجمہ ملے گا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ اس لفظ کے کئی ترجمے ہیں، اور آیت کے حساب سے اور مضمون کے حساب سے اس کا ترجمہ بدلے گا۔ اس کا ایک ترجمہ ہے شؤون عجیبہ، یعنی عجیب طریقہ۔ اب ترجمہ ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کے کون کون سے طریقے کو جھٹلا سکتے ہو؟ تمہارے رب کے الگ الگ طریقے ہیں، انسانوں کے پیچھے ان کا الگ نظام، جنات کے پیچھے الگ نظام، فرشتوں کے پیچھے الگ نظام، زمین کے حشرات کے پیچھے الگ نظام، جانوروں کے پیچھے الگ نظام، مچھلیوں کے پیچھے الگ نظام وغیرہ۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہے عظمت شان۔ اب ترجمہ یہ ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی عظمت شان کو جھٹلا سکتے ہو؟ اس کی شان بھی بڑی عجیب عجیب ہے۔ اس کا تیسرا ترجمہ ہے نعمت، وہی ترجمہ ہم کرتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ایک چوتھا ترجمہ ہے قدرت۔ اب ترجمہ یہ ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرت کو جھٹلا سکتے ہو۔ ایک ترجمہ فارسی کا کیا ہے مفسرین نے، کرشمہ، یہ نا بڑا کرشمہ، عجیب کرشمہ ہے، تو کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کے کون کون سے کرشمے کو جھٹلاؤ گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سورہ رحمان ایک مرتبہ تلاوت فرمائی چند لوگوں کے پاس، لفظ ہے حدیث میں لوگوں کے پاس، ہو سکتا ہے صحابہ کے پاس آپ نے تلاوت کی ہو،
آپ نے تلاوت فرمائی، پورے سورہ رحمان آپ نے تلاوت کر لی اور سب خاموش سنتے رہے یہاں تک کہ سورہ رحمان مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی تکمیل کے بعد تعجب سے یوں کہنے لگے کہ تعجب ہے، تم سے تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے جنات اچھے نکلے کہ میں نے جنات کی ایک جماعت کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں جنات یوں کہتے تھے لا بشيء من نعمك ربنا تكذب ولك الحمد، اے پروردگار یقیناً ہم آپ کی کسی بھی قدرت اور نعمت کو ہرگز نہیں جھٹلا سکتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو میاں قبول کرنے کے اعتبار سے، اثر قبول کرنے کے اعتبار سے تو وہ اچھے نکلے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، چاہے ہم سنیں یا تلاوت میں پڑھیں یا ترجمے میں، تو وہاں ہم یوں کہیں، عربی کے الفاظ یاد نہ رہے تو اردو میں یوں کہیں یقیناً پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت اور قدرت کو ہرگز نہیں جھٹلا سکتے، یقیناً ساری تعریف کے لائق آپ ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اسی نے پیدا کیا ہے انسان کو کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے۔ کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے کا ترجمہ اللہ یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش تخلیق کی مٹی کی مختلف شکلیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سنی ہوئی اور گیلی مٹی سے پیدا کیا، اور یہاں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں سوکھی کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے مٹی کو گیلا کیا ہو اور پھر اس کے بعد مٹی جب سوکھ گئی تو پھر وہ جیسا ہانڈی بجتی ہے ویسا یہ مٹی بجنے لگی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ آگ کی لپٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب آگ جلاتے ہیں تو جب آگ جلتے ہوئے اوپر کو جاتی ہے تو اوپر جو ایک دم باریک سی اس کی لپٹ رہتی ہے اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے خالص آگ سے بغیر دھواں کے ملاوٹ کے اس سے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ کس کو؟ جنات کو۔ انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے اور جنات کو پیدا کیا آگ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ کیے، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ قرآن میں ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کے مقابلے مٹی کے مقابلے میں آگ کی برتری ہے۔ آگ جلائیں تو آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو اوپر پھینکے تو نیچے کو آتی ہے، تو جو مجھ سے مفضول ہے میں افضل ہو کے ان کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ دلیل انہوں نے قائم کی تھی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں انہیں سجدہ نہیں کرتا۔ جب نہیں کیا سجدہ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب سجدے کا حکم ہو تو وہ سجدہ کر لینا چاہیے، پھر ہزاروں جگہ سجدہ کرنے سے بچ جائے گا، ہزاروں جگہ سجدہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے انسان کو کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے، اور پیدا کیا ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ اللہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ ایک ہے مشرق اور ایک ہے مغرب، اور ایک ہے مشرقین مغربین، دو مشرق اور دو مغرب، یہ عربی کے حساب سے۔ مشرق اور مغرب کو کہتے ہیں واحد، مشرقین اور مغربین کو عربی میں کہتے ہیں تثنیہ یعنی دو۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ صافات میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مشرق ایک، مشرقین دو اور مشارق تین، جہاں پر اس کو کہتے ہیں جمع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ مشارق کو کہتے ہیں جمع، اور جمع کا اطلاق عربی میں 3 اور اس سے زائد پر ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کا رب ہے اور بہت سارے مشرقوں کا بھی رب ہے۔ اب تھوڑا سا دھیان دیجئے اس پہ، ایک ہے مشرق اور مغرب، اور ایک ہے مشرقین اور مغربین، اور ایک جگہ ہے مشارق اور مغارب، ایک ایک دو دو
3 یا اس سے زیادہ۔ اب ایک جگہ سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ رب مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم اور آپ کے سامنے ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے۔ پورب کدھر ہے؟ ادھر، اور پچھم ادھر۔ پورب کو مشرق کہتے ہیں اور پچھم کو مغرب کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا مجموعی طور پر۔ اور سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ 2 مشرق کا رب ہے اور 2 مغرب کا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سردی اور گرمی کے حساب سے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ الگ ہے۔ سورج اور سردی اور گرمی کے حساب سے سورج کے نکلنے کی 2 جگہ ہے، اور جب 2 جگہ نکلنے کی ہے تو 2 جگہ ڈوبنے کی بھی ہے۔ تو اللہ دونوں مشرق کا بھی رب ہے اور دونوں ڈبانے کی جگہ کا بھی رب ہے۔ اور سورہ صافات میں جو اللہ نے فرمایا رب المشارق، کہ اللہ بہت ساری مشرقوں کا رب ہے، اس پر مفسرین کرام نے سائنس کے حوالے سے لکھا ہے کہ روزانہ سورج نکلنے کے اعتبار سے 1 سینٹی میٹر جگہ بدلتا ہے، ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ہے، روز جگہ بدلتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ تو روز سورج الگ نکلا ہے، جو جب نکلا الگ تو پھر ڈوبا بھی الگ۔ تو اس اعتبار سے اللہ ظاہری اعتبار سے مشرق اور مغرب کا رب ہے، سردی اور گرمی کے اعتبار سے 2 مشرق 2 مغرب کا رب ہے، اور روزانے کے طلوع کے حساب سے بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب کا رب ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کے کون کون سے کرشمے کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کے کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ فبأی آلاء، مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو اللہ پاک ملا کر چلاتا ہے۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے۔ لا یبغیان، کوئی بھی ایک کنارہ ایک پانی دوسرے پانی کے اوپر غالب نہیں ہوتا۔ یبغیان، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا ہے۔ یہ 2 سمندر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی موبائل میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی ایک وائٹ پانی اور ایک کالا پانی ہے، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں یا بہہ رہے ہیں یا ویسے رکا ہوا ہے، لیکن پانی کو ایک دوسرے میں ملتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں دکھتا نہیں ہے، میں نے دونوں کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ بینہما برزخ، برزخ کا معنی پردہ، میں نے دونوں کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ لا یبغیان، کوئی بھی ایک طرف کا پانی دوسرے طرف جا کے مل نہیں سکتا ہے، تم ملا کے دکھاؤ۔ جب اللہ نے فرمایا مل نہیں سکتا تو کائنات ملا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس پانی کو ملا نہیں سکتی۔ یہ سمندر ہے کہاں؟ موبائل میں تو سب نے دیکھے ہیں، لیکن یہ سمندر ہے کہاں؟ کمال یہ ہے کہ یہ 2 پانی کا ایک ساتھ مل کر چلنا یا مل کر رہنا، ہم لوگ جو موبائل میں دیکھے ہوئے میرے خیال سے بہتے ہوئے نہیں دیکھے پانی کو، ایسے ٹھہرا ہوا ہے، ایسا ٹھہرا ہوا ہے، بہتا نہیں ہے پانی۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف علاقے لکھے ہیں کہ یہ فارس یعنی روم میں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آذربائیجان میں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اردن میں دریائے قلزم ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ افریقہ میں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے آرمینیا میں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ اندلس میں ہے۔ اور اس کے نیچے تحقیق کے ساتھ لکھے ہیں کہ یہ مرج البحرین، 2 سمندروں کا کھارا اور میٹھا، کالا اور سادہ، دونوں جو مل کر چلنے والے ہیں، یہ دنیا میں کئی جگہ پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف علاقوں میں یہ سمندر پایا جاتا ہو اور پانی کی یہ شکل پائی جاتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ملا کر چلاتا ہے 2 سمندروں کو ایک ساتھ، اور اس کے درمیان اس رب نے ایک پردہ ہے رکھا ہے جو پانی ایک دوسرے پر چڑھاؤ نہیں کرتا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا پاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہی سمندر ہے جس میں سے تم موتی اور مونگا نکالتے ہو، قیمتی ہیرے اور جواہرات تم اندر سے نکالتے ہو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کے کون کون سے کرشمے کو جھٹلاؤ؟ ایک سے ایک سمندر کے تہ میں اس نے موتی اور مونگا رکھ دیے ہیں، وہاں سے تم اس کو نکالتے ہو۔ اللہ فرماتا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور کبھی کبھی سمندر کے پشت پر تم یہ بھی دیکھنا کہ پہاڑوں کے مانند بلند اونچے اونچے کشتیاں یہ کون چلاتا ہے؟
پانی کتنا نرم ہے، کتنا سیال ہے. آپ 2 کلو کا پتھر ڈالیے، وہ رکے گا پانی کے اوپر؟ اور ہزاروں ٹن کا جہاز. یہ تو 1400 سال پہلے مثال دی گئی. آج کل کے جہاز سمندر میں ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا بھاری، اتنا سارا مال، اتنا بڑا جہاز یہ سمندر کے پشت پر چل کیسے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. دیکھو سمندر کے پشت پر پہاڑوں کے مانے اونچی اونچی کشتیوں کو چلانے کا مالک میں ہی ہوں، جو اس کو میں تھما کر رکھ رہا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ؟ نہیں جھٹلا سکتے تم. میں وہ اللہ ہوں، میں وہ رب ذوالجلال ہوں، میں وہ احکم الحاکمین ہوں، میں وہ اتنا بڑا پاورفل رب ہوں کہ میں کائنات میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور یہ سب میری توحید پر دلیل ہے. یہ سب میں اکیلا کرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں. جب یہ سب میں اکیلا کرتا ہوں اور ان تمام چیزوں کا مالک میں اکیلا، تو تمہارے سجدوں کا بھی میں اکیلا مالک ہوں، میرے سجدوں میں کوئی شریک نہیں. اللہ عمل کی توفیق.